بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تبعیض سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم کے تحت صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا۔ اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ عطر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور نہ ہی کوئی سخت جملہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے۔ ظہر، مغرب، عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی، پھر رات چھا گئی۔ آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم نے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی یہ جرأت کہ یہ آپ پر یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس کے ذریعے سے میں نے ایک پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تنخواہ اور سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا، نہ ہی کوئی جھوٹی بات کرے گا، اور اسی طرح میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے۔ تو تورات نے بالکل سچ کہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پر رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو خدا کی دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے، پورا جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے آپ سے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے یہ 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا، آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے جب آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے، ناکام وہ واپس چلے گئے، اور اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ کی اطلاع دی اور کہا، میرا خیال ہے کہ محمد نعوذ باللہ مارے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید دکھ ہوا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نام و نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں، میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ روتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں، آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خبر دے، کیا کسی نے ان کو دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو اور ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت بڑی
صفت تھی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کی فرمان کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ برباد کر دیں اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک نہیں دکھائی دے گا۔ رحمت العالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں، پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے، ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں، انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جا چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگیں باری شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ کا دفاع کرنے لگی۔ جب سنگیں باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی، انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم یہ حیا رخصت ہو گئی ہے کہ تم اپنے قبیلہ کے معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگیں باری کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے، وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان کی روح ارسا واقعات کے ساتھ کیا، اور آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے قدم بقدم تکلیف اٹھائی اور بہت دکھ برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کی تھوڑی سی سپورٹ سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ پلیز میرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔